باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المصدقین والمصدقات وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفْ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ آپ کو میں پھر پڑھاتا ہوں۔ میں نے آپ کو کوئی کہا تھا نا یا اعلیٰ حضرت کا شعر ہے ذرا پڑھو، تو پھر تو سا جناب علی ہے جا اچھا اچھا پڑھنا ہے تو نال نوٹ بھی دینے ہیں۔ تو میں سارے امت دی نعت خوانیوں کو افضل میں قرآن مجید پڑھے، آخو سبحان اللہ۔ تو میں تو سا قرآن مجید پڑھا ہے، اے دوڑے ماں بھی آندے نے تو مائیے ماں بھی آندے نے، بہت سونا نعت خوان ہے وہاں میں الحمدللہ سبحان اللہ۔ لیکن میں تو سا کملی والے دا قرآن سنایا تو پڑھوایا ہے، تو سا پوری سستی کیتی ہے علامہ شیراز خان صاحب دی گلتے مول نہیں کیتا۔ ہوں میں تو سا چھوڑ دیتے نا، آج اتنے دیگر کر چھوڑی تھی کر چھوڑ سانے، لہٰذا ہوں جی تسی اپنی جان جلدی چھوڑانا چاہتے تو اچھی آواز نہ پڑھنے پیسی ہے۔ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھو نا ڈرنے نال کتنی کام ہوتا ہے جی، ڈرانے نال بڑا اچھا کام ہوتا ہے جی۔ وہ ایک آیت والعصر ان الانسان لفی خسر، اس کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا اللہ نے ڈرا کے بات کی، وہی انسان بڑے خطرے میں ہے، تو اس پہ بنا ہے جب ڈرایا جائے تو انسان ہوشیار ہو جاتا ہے۔ تو ساں ڈرایا نہیں یار کہ دیگر کاری چھوڑ سن پیر، تو وہ تسی ڈرے تو صحیح اچھی بات نہ پڑھے۔ ہوں میرے دل تو سب خوش ہو گیا، ہوں میں خطاب کرنا ہوں ماشاءاللہ۔ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المصدقین نا، اے مصدقین نہ پڑھ سو، مصدقین دا مطلب ہو رہے مصدقین، اس کا ترجمہ ہو رہے اس وقت ادھر خیال کرو۔ ان المصدقین والمصدقات وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ۔ پارہ نمبر پڑھو، پارہ نمبر 27 سورت الحدید آیت نمبر 18۔ اللہ نے سچ فرمایا، حق فرمایا، نبی پاک نے حق پہنچایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا ہون مزہ آ گیا بولے سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ان المصدقین، لوگوں شک نہ کرنا اس بات میں ان مردوں کے حوالے سے، اس معاملے میں ان مردوں کے حوالے سے شک نہ کرنا، یقین رکھنا وہ لوگ جنہوں نے اپنے مالوں میں سے خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں سچی نیت کے ساتھ۔ والمصدقات، ان عورتوں بیبیوں ماؤں بہنوں کے بارے میں بھی شک نہ کرنا، یقین رکھنا کہ جنہوں نے اپنے مالوں میں سے خرچ کر لیا وہ عورتیں اور وہ مرد۔ فرمایا وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ او محبت والے ہو، پیار والے ہو، نبی پاک کی محبت میں آ کے بیٹھنے والو، چیلم شریف میں آنے والو، اس محبت کے ساتھ آپ آئے ہو، آپ کو پتہ چلے گا کہ آج ایک ایک قدم پر کتنی نیکیاں و برکتیں آپ کو مل رہی ہیں۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے قاری عبدالخالق آوان صاحب نے مجھے بڑے پیار سے کہا تھا کہ حضور یہ لوگ انتظار نہیں کر سکتے 11 بجے پہنچ جانا۔ میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، پر میں بھی ایک انار ہوں، 100 بیمار ہے۔
اللہ آپ سب لوگوں پر کرم فرمائے. اللہ نے فرمایا حضور قبلہ و کعبہ میرے سرکار سونے مشائخ چھور شریف میں سے ایک چمکتا ہوا دمکتا ہوا ستارہ حضرت قبلہ پیر عطا الرحمن صاحب ہر محفل میں اپنی محبتوں کے ساتھ پہنچے ہوئے تھے. یہ پیار کے ساتھ تشریف فرمائے علامہ شیراز خان صاحب کے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ محبت والوں پیار والوں اللہ فرما رہے وَقْرَدُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. وہ مرد اور وہ عورتیں جنہوں نے اپنے مالوں میں سے سچے دل کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا اور اللہ کو کچھ ادھار بھی دے دیا. اے اللہ بڑے پیار کے ساتھ بات کر رہا ہے. بندہ پیار سے سننے والا تو سبحان اللہ بولے گا نا. وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. انہوں نے اللہ کو بڑا اچھا ادھار دیا اور اچھا ادھار دیا. صدقہ الگ چیز ہے, یہ اچھا ادھار الگ چیز ہے. انہوں نے قرض حسنہ دیا. یہ ترجمہ عموماً سب کرتے ہیں مگر یہ ترجمہ تو پھر اردو میں نہ ہوا نا. اردو میں ترجمہ تو یہ انہوں نے بڑا اچھا ادھار دیا. بولو ذرا سبحان اللہ. قرض حسنہ اچھا ادھار دیا اور دیا بھی اللہ کو. واہ سبحان اللہ. مالکہ تو خود فرما رہا ہے اور تجھے تیرا بندہ تجھے ادھار دے گا. یہ کیا پیار کی بات ہے. فرمایا اسی طرح ہی ہے نا جس طرح چھوٹا جا بچہ اپنے ابا جی آنکھیں ابا جی ادھار چاہ کے دو تے ابا جی کو لگے 1 کروڑ 2 کروڑ روپیہ ہوئے پر وہ بچیاں ہوں تمہیں ادھار دینے جی ابا جی تو ادھار چالے تیرا قرضہ میں چاہ کے دے تے چل تو دا میں اپنی طرفوں 50 لاکھ چاہ دینا. آخنو سبحان اللہ. بلا تشبیہ و بلا مثال. میرا اللہ اس مثال سے کروڑوں خربوں لاتعداد حساب سے بے نیاز و پاک ہے مگر وہ اپنے بندے کا اس کے کسی عمل کو کہتا ہے یہ میرے بندے نے مجھے بہت اچھا ادھار دیا ہے. یار تو سمجھو جڑا اپنے اللہ نال پیار کرتا ہے ذرا رج کے بولے نا سبحان اللہ. وَقَرْضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ. اتنا اچھا قرضہ انہوں نے دیا کہ اللہ نے بڑھا چڑھا کے واپس کیا. وہ گل سمجھ آ گئی. مثال دی تھی اللہ نے بڑھا چڑھا کے اس کا اجر عطا کر دیا. پھر کیا فرما بڑھا چڑھا کے دے دیا لیکن آگے کیا کہا یضاعف لہم. اللہ اس میں اضافہ کرے گا, اللہ اس میں اضاف کرے گا, اللہ اس میں بہت بڑھائے گا چڑھائے گا. لیکن ایک اور بات کر دی فرما, ایک اور بات کر دی. آپ میں سے جس کا سینہ اس وقت عرش کے ساتھ مدینہ بن کے زینہ بنا ہوا ہے نا, میں اس سے مخاطب ہوں. صرف وہی بندہ بولے گا اللہ کہہ رہا ہے وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ. اور میں ان کو بہت عزتیں دینے والا عزتیں دینے والا بدلہ بھی عطا کروں گا. کریم کہتے ہیں خود عزت والا اور عزت بانٹنے والا. اللہ کہتے ہیں میں جو بدلہ دوں گا وہ عزت والا بھی ہوگا عزتیں بانٹنے والا بھی ہوگا. رکتا ہوں. یہ محفل شریف محفل چہلم ہے. سالانہ کس کی دعا ہے؟ عبد الرحیم صاحب کی زوجہ کی سالانہ اور ان کی بھی ہے سالانہ دعا ہے. میں آج صبح کی نماز کے بعد یہ مہینہ رجب شریف کا تو میں مولا علی کی روایات پڑھ رہا تھا. مولا علی باب خیبر مولود کعبہ. علامہ شیراز خان صاحب میرے بڑے بھائی جان محبوب الہی. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ولی کامل اللہ کے پیارے بندے نشانی محبوب سبحانی حضرت سرکار بابا جی پیر سی عبدالقادر شاہ صاحب اطال اللہ بقاہم کے وابستگان و مریدین میں سے ہیں. تو پاکستان فتنوں کی سرزمین بنتا چلا جا رہا ہے. عالمی سازشیں ہیں. آج پتہ چلا کہ 254 روپے لیٹر کر دیا انہوں نے پیٹرول کو بھی. تو اللہ ہمارے ملک کو پریشانیوں سے بچا. آمین.
اس زمانے کی بات ہے کہ فتنہ پھیل گیا کہ مولا علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے جی. مولوی تو کوئی نہ کوئی مولوی عام باشد کے چپ نہ شود مولوی ہوتا ہی وہ ہے کہ چپ کر کے بیٹھے نہیں, کسی نہ کسی مسئلے میں امت کو پریشان کرتا رہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی وہاں موجود تھا او مگر چپ نہ رہ سکا, حضرت ملا کو جب حق سے ملا اذن بہشت. علامہ اقبال کہتے ہیں جس وقت مولوی کو اللہ نے کہا کہ جا جنت میں جا تو میں چپ نہ رہ سکا, میں نے کہا خدایا اس جنت میں نہ بھیجی, مہربانی کریے مولوی صاحب نہ بھیجی. اللہ سے جی کی حضرت حق میں التجا کوئی ہے جو کرے اس بندے گستاخ کا منہ بند. میں اللہ کے سامنے بول رہا تھا, فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ گستاخ ہے, تو جس کو چاہے جنت میں بھیجی, اقبال کیوں بول رہا ہے؟ عرض میں نے کی میری خطا معاف, میں نے کہا یا اللہ میری غلطی معاف کر دے. جنت کی ہوا نہ راس آئے گی, ہوا نہ راس آئے گی اس مولوی کو ہوائے بہشت. یا اللہ یہ مولوی جنت میں نہیں خوش رہ سکے گا. اس لیے ہر لحظہ ہے جد لو, ہر لحظہ ہے جد لو, جد لو, ہر لحظہ ہے جد لو, خصم اقوام کام اس کا. ہر لحظہ لوگوں کو لڑانا اس کا کام ہے, ہر لحظہ ہے جد لو خصام اقوام اس کا کام اس کا. اور جنت میں نہ کلیسا نہ مسجد نہ کو, جنت میں تو یہ گردوارے بھی نہیں, کلیسا بھی نہیں اور مسجد بھی نہیں ہے. تو یہ وہاں جا کر تو یہ زندگی بھر سب کو لڑاتا رہا ہے. تو وہ بھی لڑانے والی بات کی, مولا علی خان کعبے میں پیدا نہیں ہوئے تو ایک لڑانے والی بات شروع ہو گئی. میں اس وقت عمرے کی تیاری کر رہا تھا تو بڑے بھائی جان نے مجھے کہا کہ آپ اس موضوع پر کچھ لکھو. میں نے کہا حضور اول تو مولا علی خان کعبہ میں پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے یہ کوئی مسئلہ فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, ٹھیک ہے, دین کی ضروریات میں سے نہیں ہے, لہذا اس پر اتنے پریشان ہونے کی بات نہیں. اگر مولا علی پیدا ہوئے تو تب بھی مولا علی کی اپنی ایک فضیلت ہے, ان کو کعبے کی محتاجی نہیں ہے, وہ کعبے میں پیدا نہ ہو کر بھی پھر بھی بڑی شان والے ہیں, بولو ذرا سبحان اللہ. لیکن اگر وہ خانہ کعبے میں پیدا ہوئے تو اس میں مولوی صاحب بیچاروں کو کیا تکلیف ہے, مجھے اس بات کی سمجھنی ہے جی. تو میں نے کہا جی میں تو اس پہ تحقیق نہیں کرتا, چھوڑیں. انہوں نے کہا دیکھو تم خود مولا علی کی اولاد سے ہو, حسنی حسینی ہو, تمہارا کم از کم حق بنتا ہے. بڑے بھائی جان میں نے پھر وہ میں نے کہا مجھے کتاب بھیجی. انہوں نے مجھے دونوں کتابیں بھیجی جو مولوی صاحب نے لکھی, وہ میرے ساتھ تھی سفر میں, اور میں عمرے پہ چلا گیا. وہاں مجھے ہوٹل میں کچھ تھوڑا سا فرصت کا لمحہ آیا, میں نے ساری کتابیں پڑھی. ایک دن خانہ کعبہ میں رات کے کسی لمحے میں بیٹھا ہوا تھا تو روتا رہا تو اچانک میں نے سب کی دعائیں کی, جتنے لوگ میرے ساتھ تعلق والے تھے, کرتے اچانک مجھے خیال آیا کہ بڑے بھائی جان نے مجھے کہا تھا کہ مولا علی خانہ کعبہ میں پیدا, چلو یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھا ہوں, خانہ کعبہ میں ہوں. میں نے کہا یا اللہ اگر خانہ کعبہ میں مولا علی پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے اس کا مجھے جواب چاہیے. یا اللہ میں تیرے گھر میں بیٹھا ہوں خانہ کعبے میں, لیکن مجھے خواب نہ آئے. یا اللہ مجھے خواب نہیں چاہیے, میں اپنی خوابوں پہ خود ہی اعتبار نہیں کرتا, اور میں کسی اور کو کیا سناؤں گا کہ میری خواب آئی ہے. میں نہیں خواب سناتا کسی کو, مجھے خواب نہ آئے. مجھے کوئی آنکھوں دیکھی ایسی بات نظر آئے کہ جس کا ثبوت میں کسی غیر کو بھی دوں تو وہ مان جائے کہ ہاں مولا علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تھے. دعا کر دی, صبح ہو گئی, اشراق ہو گئی, تو اب مجھے لگی بھوک. اب میں بھول بھی گیا کہ میں نے کیا دعائیں مانگی تھی. بھوک لگی, جب بھوک لگ دی سب کچھ بھول جاتا ہے. جس طرح عورتوں سے بھوک لگی تھی, عورتوں سے تو تقریر لمبی نہ کرو, پیرو مختصر دعا کرنی, سالانہ دعائے اس واسطے تسی اساں جلدی مکاؤ. میں انشاءاللہ جلدی مکانا, لیکن صرف ایک محبت دی گل خانہ کعبے دی جڑا سننا چاہتے آکھے سبحان اللہ. حضور ہوا یوں کہ میں باہر اس زمانے میں خانہ کعبہ شریف کے باہر ایک چھوٹی سی دکان پہ بڑا رش ہوتا تھا, تو ایک ناشتے والی دکان کے کنارے میں لائن میں لگ گیا ناشتے کے لیے. تو اچانک میری نظر ادھر پڑی تو ساتھ ایک کتابوں والی دکان تھی جس پہ تسبیحاں, عمرے کی دعاؤں والی کتابیں, چھوٹی اور کتابیں بھی رکھی تھیں. تو اندر ایک حبشی کالے رنگ کا بیٹھا ہوا تھا اور اونگ رہا تھا.
تو میں نے کہا جب تک میری باری نہیں آتی تب تک میں دکان میں چلا جاتا ہوں، کتابیں دیکھ لیتا ہوں. اب وہ میں بھول گیا ہوں کہ رات کو میں نے کیا دعا کی تھی. جیسے میں اندر گیا تو ہاں کتابیں دیکھ رہا تھا، دیکھتے 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 اچانک شارجہ کا ایک کٹر نسبی رائٹر شیخ علی محمد سلابی، اس کی 2 جلدوں میں کتاب تھی، اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب شخصیتہ وعصرہ، عربی زبان میں نے وہ کتاب اٹھائی، جلد اول ایسے کھولی تو ایک دم اس کا صفحہ نمبر 29 نکل آیا میرے سامنے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ولادت حضرت علی کی ولادت کہاں ہوئی. تو اس میں لکھا اولو من ولد فی جوف الکعبہ فہو سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ. جو خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوا وہ سب سے پہلی ذات، اس کا نام مولا علی کرم اللہ وجہہ. نعرہ تکبیر، اللہ یا رسول اللہ یا مولا علی کی روایت. اب یہ روایت میں نے جہاں سے پڑھی آپ کو اس کا بھی نام بتاتا ہوں. نواب صدیق حسن خان بھوپالی کٹر وہابی، انہوں نے کتاب لکھی ہے قضیۃ المقدور، اس کے اندر بھی یہ روایت ہے. فتاوی سمرقندی میں روایت ہے. ابو محمد سمرقندی نے یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے بیان کی ہے کہ جو شخص قبرستان میں جائے اور 11 بار قل واللہ شریف پڑھے سورہ اخلاص، اور 11 بار سورہ تکاثر پڑھے، اللہکم التکاثر حتی زرتم المقابر والی سورت، پھر اس کا ثواب سارے ایمان والے فوات خان کو دے دے. جتنے یا اللہ اس قبرستان میں ایمان والے مرد عورتیں ہیں، ان سب کو یا اللہ اس کا ثواب ملے. وہ سب کے سب بخشے جائیں گے، اور وہ سب کے سب قیامت کے دن اس پڑھنے والے کی بھی شفاعت کرائیں گے. وہ ہمیں آج کل یہ کہا جاتا ہے جی اپنا ہی پڑھے کم آدھا نے کسی دوسرے دا کم نہیں آدھا. آخدے نے نا اساں گل اتھوں کیتی ہے جتھوں باب مدینۃ العلم شروع ہو رہا ہے، وہاں سے بات کی ہے اور بات ان کے گھر تک آئی ہے، وہاں سے ہم نے آپ تک پہنچائی ہے. ہن بولو ذرا سبحان اللہ. اب ہم سالانہ دعا میں بیٹھے، اللہ تعالیٰ کا ادھار آپ کو بتانا چاہوں تو اللہ کہتا ہے بہت اچھا ادھار دیا. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. لا یجتمع ملأ فیدو بعدہم ویؤمن بعدہم الا اجابہم اللہ. حضور نے فرمایا کسی محفل میں ایک بندہ دعا کرنے والا ہو اور باقی آمین کہنے والے ہوں تو اس کا مطلب ہے طریقہ دعا ہے ہی ایک دعا مانگے باقی بولیں آمین. بولو ذرا سبحان اللہ. کئی لوگ آج کل اس گل میں بھی خلاف ہو گئے نا جی ایک دعا منگتا ہے تو باقی سارے آمین کو، تو ہر بندے اپنی اپنی دعا منگنی چاہیے. وہ خدا دیو بندے ہو کیوں پریشان ہوندے ہو؟ کملی والے دی حدیثاں تے پڑھو نا. کھنا سبحان اللہ. اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر ایک بندہ دعا کرنے والا ہو باقی سارے لوگ آمین آمین کرنے والے ہوں تو فرمایا اللہ ان سب کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، اور جس کے لیے دعا کرتے ہیں اس کی بخشش بھی فرما دیتا ہے، اور ان سب لوگوں پر اللہ رحمت کی نظر بھی فرما دیتا ہے. ہم آج زوجہ عبد الرحیم اور عبد الرحیم صاحب دونوں مرحومین کے لیے دعا کرنے جمع ہوئے ہیں، اور ہے بھی اللہ کا گھر. بولو سبحان اللہ. ان نیک لوگ بیٹھے ہوئے، علامہ صاحب، امام صاحب ماشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ کئی سالوں سے اس مسجد میں مجھے شفقت سے بلاتے ہیں. سینکڑوں حافظوں کے استاد تو ہمارے سروں کے تاج ہیں. پیرانہ سالی میں باہر آل رسول کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، ہار ڈالے محبت کے ساتھ، تو میرے دل سے دعا نکلی کہ یا اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما. آخری حدیث آپ کو سناتا ہوں، میری تقریر ختم ہے. یہ حدیث امام بہقی نے شعب الایمان میں بیان کی، امام دیلمی نے اسے مسند الفردوس میں بیان کیا، اور امام صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر مظہری میں اسے بیان کیا ہے، لیس للانسان الا ما سعی، اس آیت کے تحت. اور حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص. لوگوں تم جس کو دفنا کے آ جاتے ہو نا وہ اپنی قبر کے اندر اس ڈوبنے والے بندے کی طرح ہوتا ہے جو کسی دریا میں ڈوب گیا ہو اور ہاتھ پاؤں مار رہا ہو.
تو فرمایا تم جس طرح دیکھتے ہو نا ڈوبنے والا کئی تنکے کو بھی پکڑ لیتا ہے، کسی کو پکڑتا ہے شاید کس طرح میں بچ جاؤں، فرمایا قبر والا بھی جو ہے نا وہ اس ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے، تو حضور دیکھتا کس کو ہے، وہ کس کو ہاتھ مارنا چاہتا ہے، وہ کس سے اپنی نجات چاہتا ہے۔ کملی والے نے فرمایا، حسن و حسین کے نانا نے فرمایا، فاطمہ زہرا کے بابا نے فرمایا، صدیق کے مرشد نے بولا، عمر فاروق کے آقا نے بتایا، عثمان غنی کے مولا داتا نے بتایا، اور مولا علی مشکل کشا کے امام نے بتایا، جبریل امین کے امام نے بتایا، امام الحرمین نے بتایا، امام القبلتین نے بتایا، جد الحسن والحسین نے بتایا، مولانا مولا ثقلین نے بتایا، ہونا عشق تو اڈے ساڈے دل دے چین نے بتایا۔ حضور نے فرمایا انتظر دعوت لحقہ من ابن، وہ جو میت قبر میں چھوڑ کے آ جاتے ہو وہ انتظار کرتی ہے، چاہے اس کے ابو کی طرف سے یا امی کی طرف سے یا بھائی کی طرف سے، فرمایا اخن او صدیق، یا اس کے کسی دوست کی طرف سے کوئی دعا آ جائے، کوئی اس کے لیے کہہ دے یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کے لیے بخشش کر دے، کوئی اس کے لیے دعا کر دے، فَإِذَا لَحِقَتْهُ، جب یہ دعا اس میت کو پہنچ جاتی ہے، حضور نے فرمایا کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا، کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سے زیادہ اس مردے کو وہ دعا اچھی لگتی ہے جو اس کے عزیزوں نے اس کے لیے بھیجی ہوتی ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، باہر کے ملک میں تھا میں ایک مرتبہ، تو وہاں میں نے یہ حدیث عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے بیان کی تھی۔ اس میں سے ذرا میں حضور کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آپ میں سے کسی نے سن کر نا ذہن آپ کا میت کی بخشش کی طرف ہی گیا ہے، لیکن اس میں ایک حضور کی شان ہے، میں اس طرف آپ کا ذہن لے کے جانا چاہتا ہوں۔ یہی بات ہے نا، یہ نسبت والا حدیث کی گہرائی تک پہنچتا ہے۔ میں آپ کو اگر پہنچا دوں اس طرف کی جہاں آپ کہو گے حضور اس میں میت کی بخشش کی بات ہوئی ہے، اس میں حضور کی شان کیا ہے، تو اگر میں آپ کو سنا دوں تو پھر آپ میں سے جو حضور کے لیے نعرہ رسالت بلند کرے گا نا، تو اللہ کرے میں اور حضور اسی سال ہمیں مدینہ شریف کی حاضری عطا کر دے۔ حضور نے کیا فرمایا، کانا حب الیہ من الدنیا وما فیہا، وہ جو میت ہے نا اس کے لیے پچھلوں کی جو دعا ہے وہ اس کو اتنی پسند ہے کہ اس دنیا میں اور جو کچھ اس دنیا میں ہے، جو کچھ ہے یہ سارا اسے دے دیا جائے، وہ ساری دنیا کی چیزوں کو اٹھا کے پیچھے کر لے گا، اپنے عزیز و اقربا کی دعا کو پسند کر لے گا، دعا کو قبول کر لے گا۔ آپ کو کچھ محسوس ہوا؟ کملی والا اس دنیا کے لوگوں کی پسند ناپسند کو بھی جانتا ہے، اور کملی والے کی ذہن، کملی والے کا علم، کملی والے کا قاہرانہ علم غیب اتنا دور ہے کہ وہ مردوں کے بھی احساس اور اس کی پسند اور ناپسند کو بھی کملی والا جانتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ اب آگے آگے، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى، حضور نے فرمایا یہ تو دعا میت کو جو پہنچی قبر میں، یہ تو اس کی برکت ہے کہ اسے اتنی اچھی لگتی ہے، دیکھنا ہے خالق کو کیا لگتا ہے۔ آپ میں سے جس کو لنگر شریف کا انتظار کرتے ہوئے یہ بیان اچھا لگ رہا ہے تو وہ ذرا بولے سبحان اللہ سے۔ اس کا مطلب ہے لنگر شریف کی طرف بھی دھیان آپ کا پورا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس لنگر شریف کی برکتیں ہمیشہ نصیب فرمائے۔ آپ بہت پیارے ہیں ماشاءاللہ، اور یار ہیں ہی نا سیکھے کملی والے نے نہیں دا کھانے والے، آنکھنا سبحان اللہ۔ بات کیا ہے سونیا، یہ تو آج خواجہ غریب نواز کا دن ہے، ان کی چھٹی شریف ہے، تو الحمدللہ اسی چشتی بھی ہیں، یہاں اسی قادری بھی ہیں، اسی نقشبندی بھی ہیں، اسی سہروردی بھی ہیں، نبی پاک دے امتی جی ہیں، آنکھنا سبحان اللہ۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى،
وہ دعا اس کو تو پسند ہے، پر خالق کی شان بھی دیکھو، مصطفیٰ کی شان دیکھو، بیک وقت اللہ کے بندوں کی پسند ناپسند بھی جانتے ہیں اور خالق کا بھی معاملہ جانتے ہیں کہ یہ دعا ادھر کیا مرتبہ آ رہی ہے۔ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُدْخِلُ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ اسْتِغْفَارٍ لَهُمْ، فرمایا جو آپ استغفار کر کے بخشش کی دعا اپنے مردوں کے لیے کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس دعا کا ثواب کتنا بڑھا دیتا ہے۔ فرمایا اہل الارض امثال الجبال، جو تم لوگ دعا کرتے ہو نا، یہ زمین میں جہاں کہیں بھی مردوں کے لیے دعا ہوتی ہے، اللہ اس دعا کو پہاڑوں جتنا بنا کر قبرستان میں مردوں کو تحفے کے طور پہ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا آخری جملہ اس کا سن لو اور پھر میں اپنی گفتگو کو ختم کر لوں۔ فرمایا وَإِنَّ هَدِيَّةُ الْأَحْيَاءِ لِلْأَمْوَاتِ الاستغفار لَهُمْ، فرمایا جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مردوں کو کوئی گفٹ دیں، کوئی تحفہ دے دیں، ان ہدیت، یہ لوگ ہدیہ پڑھتے ہیں، لفظ ہدیہ نہیں ہے، ہدیہ اصل لفظ ہے، یہ ان ہدیت للاموات من الاحیاء، یہ جو زندہ لوگ ہیں اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مردوں کو کوئی ہدیہ دے دیں، کوئی تحفہ دے دیں، کوئی گفٹ دے دیں، فرمایا استغفار لہم، ان کے لیے تم استغفار کیا کرو، صلاۃ و تسبیح پڑھا کرو، ذکر و اذکار کیا کرو، کچھ قرآن پڑھ لیا کرو، وہ ان کو بخش دیا کرو، یا اللہ پڑھا میں نے ہے ثواب ان کو دے دے۔ فرمایا ان کے لیے بہت بڑا گفٹ پہاڑوں جتنا ہو کر ان کے پاس پہنچ جائے گا۔ محبت والو، پیار والو، آخری بات کر کے نا اذان ہو گئی کہ یہ عجیب ثواب اساں ایتنا جب پڑے تھوڑی جی محفل کی تھی، صبح 9 بجے دے بیٹھے نے جناب علی، تے ہن اے بج گیا 4 گھنٹے 5 گھنٹے دی محفل ہوئی ہے، تے تسی آتے پہاڑ جتنا بڑا ثواب کیسے ہو گیا؟ چھوٹی سی محفل پہاڑ جتنی ہو گئی، پہاڑوں جتنی کیسے ہو گئی؟ جی یہ تو 4 گھنٹے 5 گھنٹے دیے نا، یہ تو 5 گھنٹے کی نا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ نے الشرح الصدور فی حال المحتام القبور میں ایک واقعہ لکھا، فرماتے تھکا ہوا تھا، سخت تھکاوٹ تھی، قبرستان میں سے گزر رہا تھا اور مجھے نیند آ رہی تھی، سخت نیند آ رہی تھی، وہاں قریب پانی کی ایک نالی بہ رہی تھی، میں نے اس میں سے وضو کیا اور جلدی جلدی تھکے ہوئے جلدی بس 2 نفل پڑھے، ٹوٹل 2 منٹ بھی نہیں لگے ہوں گے، بس نفل پڑھ کے میں سو گیا۔ سوتے وقت میں نے کہا اللہ یہ جو نفل میں نے 2 پڑھے نا، اب میری ایکسپریشن نوٹ کرو ذرا، اللہ یہ جڑے نفل میں نے پڑھے نا، یا اللہ یہ قبرستان میں جتنے مردے نا ثواب جا دے، مطلب ہے کہ کوئی خاص کوئی سپیشل دعا نہیں کی، ایسے سوتے ویسے ہی، یعنی کہ تھکے انداز میں۔ تو وہ فرماتے میں نے دیکھا کہ قبرستان سے خواب میں دیکھا کہ قبرستان سے سارے مردے باہر نکل آئے اور بڑی قیمتی چیزیں اٹھا رہے ہیں، بڑے تحفے اٹھا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک کو میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا یہ جو تو نے ابھی نفل پڑھے ہیں نا، اس کا ثواب ہے اور یہ ہم قیامت تک بھی بانٹتے رہیں گے تو ختم نہیں ہوگا۔ اور میں نے کہا میں نے تو بڑی سستی سے پڑھے تھے۔ فرمایا تو نے تو سستی سے پڑھے تھے پر اللہ نے ان کا درجہ بڑھا دیا ہے۔ یہ ہے قرض الاقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ نے مجھے بڑا اچھا، اللہ کہتا مجھے بڑا اچھا ادھار دے دیا ہے، اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے، اللہ اس کو واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے بڑھانے کی قدرت رکھتا ہے۔ بولو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدیر ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، بولو بے شک، بولو سارے بے شک، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، بولو بے شک۔
میں جو اس میں تھا ایک ملک میں، تو مجھے کہا یہ کیسے ہو گیا جی، تھوڑی سی محفل کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی بخشش ہو گئی، سارے مومنوں کی بخشش ہو گئی، مرحوم کی بھی بخشش ہو گئی، تو اتنا بڑا ثواب اس کو کیسے مل گیا تھوڑی سی محفل کا؟ جبکہ کئی لوگ بے وضو بھی بیٹھے ہوتے ہیں، کئی لوگ جو نا ان کا وضو بھی نہیں ہوتا، اور کئی لوگ تو خالی آتے ہی اس لیے کہ چاول بڑے سونے پکے اس نے جناب، وہ تو کھانے سے انہوں نے کوئی نیت بھی نہیں ہوتی، تو اس طرح تسی کس طرح آ سکتے ہو کہ جناب علی یہ محفل واقعی بخشی گئی ہے؟ میں نے ان کو کہا کہ یہی تو بات ہے، میں نے ابھی حدیث سنائی، دعا ایک کرے گا باقی آمین کریں گے، قبول سب کی ہو جائے گی۔ وضو اس کا ہونا چاہیے جو کرانے والا ہو، اگر دعا والے باقی آمین کہنے والوں کا وضو نہیں بھی ہے تو مگر اس کے وضو کا صدقہ سب کو پاک ہی لکھا جائے گا۔ آگے آگے آگے، بس بات ختم کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ الحاج عبدالرحیم صاحب اور ان کی زوجہ مرحومہ، ان کے صاحبزادگان کی طرف سے خصوصی دعا، عبدالخالق صاحب، حاجی غلام مرتضیٰ صاحب، عبدالوحید صاحب، محمد نواز صاحب، محمد شریف صاحب، محمد فیاض صاحب، اللہ ان کی طرف سے والدین کو اور ان کے اجزاء و قراباء کو اللہ آج بخشش و مغفرت نصیب فرما۔ ایک مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن میں یہ مثال آئی، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نا، ان کی مثال کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ یار جیسا مزہ آیا ہونا بولے سبحان اللہ۔ یہ میرا خطاب ختم ہو گیا۔ اللہ نے خود مثال دی، فرمایا بتاؤ دانہ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، اور ادوانے دا دانہ اتنا جاؤں ہے، کھکھڑی دا دانہ اتنا جاؤں ہے، مالٹے دا دانہ نکا جاؤں ہے، کھنکا دا دانہ نکا جاؤں ہے، مکئی دا دانہ نکا جاؤں ہے، چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ دانہ اگتا ہے، اس کے ساتھ بالی ایک لگتی ہے، فرمایا اور اس ایک ڈالی کے ساتھ پھر 7 بالیاں ہوتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ فرمایا اس طرح ایک دانے سے میں 700 دانے پیدا کر سکتا ہوں، تو ایک تسبیح سے کتنے ثواب پیدا کر سکتا ہوں؟ یہ قرآن میں لوگوں اللہ کے ثواب پر یقین رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَثَوَابُ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ کے ثواب پر یقین رکھو کہ اللہ بہت کچھ دینے والا ہے۔ خبردار اپنے گناہ کو بیچ میں مت گنا کرو، تو جتنا مرضی گناہگار ہو اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے، اس لیے کہ تو مصطفیٰ کا غلام ہے۔ گناہگار ہے تو کیا ہوا، ہیں نا، ہم ہیں گناہگار، مانو نا اپنے آپ کو گناہگار ہیں، یار ہم سے گناہگار ہے ہی کوئی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ شرمندہ ہے، بہت شرمندہ ہے، واقعی ہمیں گناہگار نہیں ہونا چاہیے تھا، کاش ہم نیک ہوتے، لیکن گناہگار ہیں۔ پر حضور نے لکھ کر حدیث لگائی ہے، 1400 سال سے روضہ رسول پہ حدیث لکھی ہوئی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، رواہ المسلم والبخاری، تمام حدیثوں اور سنی شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں تو اپنی امت کہ ان لوگوں کی شفاعت کروں گا جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کر رکھے ہوں گے۔ زاہداں ان کا میں گناہگار، وہ میرے شافع، اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے، تو سمجھا کیا ہے، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے بھی دل ازردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو کی جہنم کی بہت تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔